تو کیا بات تھی جی؟ ہر شے کو کہتے ہیں کیا نام ہے، شے ہر موجود چیز کو کہتے ہیں، اور اس سے انہوں نے ثابت کیا کہ تبیان لکل شیء جو حدیث قرآن میں ہے کہ ہر چیز کا واضح اور روشن بیان ہم نے آپ پر کر دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ حضور قرآن کے بڑے عالم ہیں، اور قرآن نے کہا کہ ہم نے ہر چیز کا روشن مفصل بیان کر دیا، اس لیے آپ علیہ السلام ہر چیز کے عالم ہو گئے. اچھا جی، اب وہ آیات جس سے میں نے کہا کہ خاص اللہ کے نبی سے جمیع ما کان و ما یکون کے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے، وہ آیات سن لیں. پہلی آیت ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیم انت من ذکراها الی ربک منتہاها. 30واں پارہ. یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، آپ کو کیا ہے اس کے ذکر سے؟ آپ کہہ دیں اس کا علم تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اگلی آیت ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا نفعا ولا ضرا. آپ کہہ دیں میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع اور تکلیف کا مالک نہیں ہوں. اس آیت سے دیکھو کتنے مسئلے حل ہو رہے ہیں، مختار کل کا بھی، استعانت کا بھی. جب اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں تو پھر دوسروں کے لیے بھی نہیں ہو سکتے. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کا علم جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، بہت سے خیر جمع کر لیتا. فَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی بھی تکلیف نہ پہنچتی. مجھے تمام چیزوں کے بارے میں پتہ ہوتا تو کبھی بھی تکلیف نہ پہنچتی. تو ان انا الا نذیر، یہ آیت جو آئی ہے، یہ مشرکین نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی سے کہ جی آپ ہمیں یہ بتاؤ اگر نبی ہو تو ہم نے بیج بویا ہے، فصل کب اگے گی، کب مہنگائی ہوگی تاکہ ہم اسٹور کر لیں، ذخیرہ کر لیں تاکہ مہنگائی میں کام آئے. تو اس کا یہ جواب آیا. سننا قرآن بھی خدا کی قسم کیا طریقے سے سمجھاتا ہے. پہلے نبی سے جواب دلوایا کہ یہ جواب دے دو کہ نفع نقصان کا مالک میں اپنے لیے نہیں ہوں، تمہیں کس طرح بتاؤں کہ کب نفع ہوگا کب نقصان. کہتے کہ بیج بویا ہے، فصل کب اگے گی. تو آپ ان سے کہتے ہیں اگر میں غیب کا علم جانتا تو کتنے فائدے خود حاصل کر لیتا اور کتنی تکلیفوں سے میں بچ جاتا. یہ میرے کام نہیں بلکہ میں نبی ہوں، اور میرا کیا کام ہے؟ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یعلمون. میرا کام تو ڈرانا اور خوشخبری سنانا ہے. نبی کا یہ کام ہوتا ہے، نبی کا وہ کام نہیں ہوتا. اچھا، تیسری آیت، تیسری تو تھی، چلیں جو بھی ہو. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، 98 کھولو صفحہ 98. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. وما علمناہ الشعر، ہم نے آپ کو شعر کا علم نہیں دیا، شعر کا علم نہیں سکھایا. کیوں نہیں سکھایا؟ وما ينبغي له، اس لیے کہ یہ آپ کے شان کے مطابق بھی نہیں تھا، یہ آپ کی شان کے موافق بھی نہیں تھا. تو اس لیے شعر گوئی کے علم سے ہم نے بچا لیا. اب بتاؤ شعر کا علم یہ بھی جمیع ما کان و ما یکون میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ دعویٰ یہ کہ ہر چیز کا علم. تو یہ شعر کا علم یہ بھی ہے یا نہیں؟ اگر وہ کہیں کہ اس کا علم نہیں دیا تھا تو پھر کوئی جمیع ما کان و ما یکون نہیں ہوا. دعویٰ ہے کہ ہر چیز کا علم. اور پھر امتی کو شعر کا علم ملا ہے اور نبی کو نہیں ملا، تو اس کا بھی جواب دو. اللہ کے نبی اشعار سے بڑا بچا کرتے تھے، جبکہ بدعتی یہ تعویل کرتے ہیں اس آیت کی. وہ کہتے ہیں جیسے یہ جاء الحق ہے، مفتی احمد یار خان گجراتی کی، احمد رضا خان صاحب کا خاص آدمی، اس نے یہ صفحہ 98 پہ لکھا ہے کہ اس کا حاصل یہ کہ جو اللہ کے نبی سے اللہ نے یہ کہا کہ آپ کو شعر کا علم نہیں دیا، تو اس سے مراد شعر گوئی کا ملکہ نہیں دیا. شعر گوئی کا ملکہ نہیں دیا. اچھا برا شعر یعنی برے اشعار نہیں سکھائے اور شعر کا ملکہ نہیں دیا، اور غلط شعر پہچاننے کا شعور نہیں دیا.
مجھے بتاؤ شیر کا ملکہ یہ بھی جمی میں داخل ہے یا نہیں؟ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چابی نے انگلش میں کی کہنے نے وہ دیکھو ایک سرے لا رہا ہے، سچا آدمی ہے بھائی، دعویٰ ہے کہ تمام چیزوں کا علم. چلو آپ کی ہم بات مان لیں کہ شیر کا ملکہ نہیں دیا، شیر پر مہارت نہیں دی، تو یہ ملکہ اور یہ شیر پر مہارت، برے شیر کی پہچاننے کا شعور، برے اشعار، یہ بھی جمیع ما کان و میکون میں داخل ہیں یا نہیں؟ لوگوں کو بیوقوف بناتے کہ تمام چیزیں، ذرے ذرے کا علم، جو کچھ ہو گیا اس کا علم، جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم. اگر نبی کے زمانے میں مثال کے طور پہ شیر کا ملکہ نہیں، بعد میں تو وہ یکون میں ہوا، لیکن ایسی بات نہیں. اس وقت کے جو اشعار اور شعر کے جو ملکہ تھا، اس قسم کے ملکہ آج کل کے لوگوں کے اندر ہو بھی نہیں سکتے. تو ملکہ نہیں دیا، یا برے شعر پہچاننے کا شعور نہیں دیا، یا برے اشعار کا علم نہیں دیا، یہ آپ نے بھی تسلیم کر لیا ہے. تو کچھ تو ہے نا جس کا علم نہیں دیا. تو جمیع ما کان و میکون کہاں سے داخل ہو گئے؟ لیکن اچھا، نعیم الدین مراد آبادی نے کہا کہ قیاسی شعر کا علم نہیں دیا. یعنی قیاسی شعر وہ جو جھوٹے شعر ہوتے ہیں جس میں تخیلات کا دخل ہوتا ہے، جبکہ مولوی حشمت علی صاحب کہتے ہیں کہ شعر کا علم دیا ہے. یعنی قرآن کہتا ہے نہیں دیا، یہ کہتے ہیں دیا ہے، اور کہتے بھی ہیں اور بھی کافی کہتے ہیں دیا ہے. اور دلیل اس پہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی احد کے اندر جب سارے صحابہ ادھر ادھر ہو گئے، کچھ صحابہ، تو اللہ کے نبی نے میدان کے بیچ میں کھڑے ہو کے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، کبھی بھی بھاگوں گا نہیں. تو کہا یہ شعر اللہ کے نبی نے پڑھا ہے. اچھا، تو اس پر بھی ذرا سن لیں کہ اس کو شعر نہیں کہا جاتا، اس کو رجز کہا جاتا ہے. کیا رجز کہا جاتا ہے؟ کیوں؟ یہ آپ دیکھ لیں محیط الدائرہ جو ہماری کتاب ہے، جو پڑھتے ہوئے آدمی دائرے میں گھوم جاتا ہے، اس کا صفحہ 1. شعر کی تعریف میں یہ بات ہے کہ شعر وہ کلام ہے کہ جس سے وزن اور قافیے کا قصد کیا جائے، جس میں وزن اور قافیے کا ارادہ کیا جائے، اس کو شعر کہتے ہیں. اور جو الفاظ زبان پر بغیر ارادے کے، بغیر قصد کے آ جائیں، اس کو رجز کہتے ہیں. جیسے آدمی، ہم بھی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نبی کی گفتار میں، للکار میں، کردار میں. اب دیکھو یہ خود بخود بنتا ہے، اس کو شعر کہیں گے؟ اس کو شعر نہیں کہیں گے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت آئی اور اس آیت کے ذیل میں یہ اشعار بھی کبھی کسی مفسر کے ذہن میں آ گیا تو اس نے اس اشکال کو دور کیا. جس طرح امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے جلد اول صفحہ 200 میں کہ فرمایا کہ یہ جو تھا یہ رجز ہے، اس لیے کہ لأن الشعر حرام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ شعر آپ علیہ السلام پر حرام تھا، آپ علیہ السلام کبھی شعر نہیں پڑھتے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت در منصور صفحہ 331 کی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعر نہیں پڑھتے تھے. کبھی کبھی قیسی کا ایک شعر تھا بڑا مشہور، تو اس کو اللہ کے نبی یجعل اولہ آخرہ وآخرہ اولہ، اس کا یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی اشعار جو قیسی کا تھا، جو پسند تھا، اس کے اول کو آخر کر دیتے تھے، آخر کو اول. یعنی شعر پھر بھی نہیں پڑھتے تھے. جس طریقے سے مثال کے طور پہ یاتیک الاخبار من لم تزود اور ویاتیک من لم تزود بالاخبار، اللہ کے نبی یوں پڑھ لیا کرتے تھے. یعنی تزود کو جو آخر میں تھا اس کو پہلے لے آتے، ممن لم کو بعد میں لے آتے، لیکن جو شعر تھا اس کو اصلی وزن اور اصلی حالت پہ نہیں پڑھتے تھے. یہی بات جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھی کہ قیسی کے شعر کو اللہ کے نبی نے آگے پیچھے کر کے پڑھ لیا، تو حضرت ابو بکر صدیق فوراً کے اٹھے، انی واللہ انی اشہد انک رسول اللہ، اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. وما علمک الشعر وما ينبغي لک، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو شعر کا علم نہیں سکھایا اور اس کے آپ کے لیے مناسب بھی نہیں تھا.
یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے متعلق فرما رہے ہیں، جب شعر کو الٹ کے پڑھ لیا، اور الٹ کے جب پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ نے غالباً ایک دن پوچھا، اللہ کے نبی یہ شعر تو یوں ہے، آپ اس کے قافیے کو پہلے لے آتے ہیں اور پھر یہ الٹ کر کے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، انی واللہ ما انا بشاعر، خدا کی قسم میں شاعر نہیں ہوں، وما ينبغی لی، اور یہ میرے لیے مناسب بھی نہیں ہے، اس لیے میں اس کو تبدیل کر کے پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی سے جو یہ باتیں مل گئی، جیسے ان النبی لا کذب، یہ رجس کے اندر آتے ہیں، اس کو شعر نہیں کہا جاتا۔ شعر وہ ہوتا ہے جس میں کلام کا، قافیے کا اور وزن کا قصد کیا جائے، ارادہ کیا جائے، اس کو شعر کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو خود بھی مان گئے کہ شعر کا ملکہ نہیں دیا، کچھ بھی نہیں تو دیا، کوئی چیز تو ایسی ہے نا جو نہیں دی۔ اور جب آپ کہیں کہ جمیع ما کان ما یکون، اللہ کے نبی کو اللہ نے تمام چیزوں کے علم دے دیے، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں بدعتیوں کو کہ آپ نبی کو متقی نہیں مانتے۔ آپ نبی کو، وہ کہیں کیوں؟ کہو اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں متقی کی تعریف کیا بتائی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین کون؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لے آئیں۔ تو کوئی چیزیں نبی سے بھی تو آنکھوں سے اوجل ہیں جس پر ایمان لائے ہیں، جبھی تو متقین کی فہرست میں شامل ہوں گے نا، پوشے یا نہ پوشے۔ تو ایسی کوئی باتوں کو مانو نا، پھر متقین کی فہرست میں شامل کہاں سے ہوں گے؟ متقین کی تعریف اور صفات بتائی جا رہی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے چیزوں پر ایمان لائے وہ متقی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کے ایمان لا رہے ہیں تو مجھے بتاؤ پھر متقین کی فہرست میں شامل کیا؟ اچھا جی، اگلی آیت ہے اللہ کے نبی کے جمیع ما کان و ما یکون کی نفی پر، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ۔ اچھا یہ وما علمناه الشعر اس کا ہے سورہ یاسین میں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، پارہ 24 سورہ مومن رکوع 8، پارہ 24 سورہ مومن رکوع 8۔ اور اسی سے ملتی جلتی آیت وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، پارہ 6 سورہ نساء رکوع 23، پارہ 6 سورہ نساء۔ سمجھے میرے بھائی؟ تو اس میں اللہ پاک کیا کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے، من قصصنا علیک، جن میں سے ہم نے آپ کے سامنے بعض رسولوں کے تذکرے کر دیے، ومنہم من لم نقصص علیک، اور بعض ایسے ہیں جن کے تذکرے آپ کے سامنے نہیں کیے۔ ورسولا قد قصصناہم علیک من قبل ورسولا لم نقصصہم علیک، یہ بھی اسی سے ملتی جلتی والی آیت ہے کہ بہت سے رسولوں کا تذکرہ اللہ کے نبی کے سامنے نہیں کیا گیا۔ تو مجھے بتاؤ وہ جمیع ما کان میں داخل ہیں یا نہیں؟ کانا ماضی، یکون مضارع، جمیع ما کانا جو کچھ ہو گیا، کتنے رسول ایسے ہیں بتایا جا رہا ہے، قرآن کہتا ہے اس کا علم ان کے متعلق ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ادری تبع انبیا کان ام لا، میں نہیں جانتا کہ جو تبع تھے وہ نبی تھے یا غیر نبی تھے۔ مستدرک حاکم جلد اول صفحہ 36 حدیث۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کنز العمال صفحہ 222، در منصور جلد 2 صفحہ 247۔ حضرت وہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت تھی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
میں نہیں جانتا کہ تبا نبی تھا یا نہیں، وما ادری ذوالقرنین انبیا کان ام لا، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں۔ اور یہ لیکن حضرت علی سے جو روایت ہے کنز العمال والی اور در منصور، وہ یہ کہ حضرت علی فرماتے ہیں بعث اللہ عبدا حبشیا نبیا، اللہ نے ایک حبشی نبی کو دنیا میں مبعوث کیا، فہوا ممن لم یقصص علی محمد، یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں تفصیل اللہ کے نبی کو اللہ نے نہیں بتائی۔ آپ اس عقائد کے بعد بدعتیوں کو مشرک کہیں گے یا اہل سنت والجماعت کہیں گے؟ ہاں، اس کو صوفی نہ بنا کرو کہ بدعتی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ ہم ایک استفتاء تیار کر رہے ہیں جو پورے پاکستان کے بڑے بڑے مدارس اور علماء سے اس کا جواب حاصل کریں گے۔ اس میں ہم نے یہی سوال مرتب کیا ہے، جو شخص نبی علیہ السلام کے علم غیب کا قائل ہو، حضرت ناظر کا، اس کی ذرا تفصیل لکھ کے پھر کہا کہ یہ 5 عقائد جس کے ہوں، کیا ایسے امام کے پیچھے نماز صحیح ہے، اور کیا ایسے آدمی کے ساتھ قربانی میں حصہ لینا صحیح ہے؟ تو انشاءاللہ یہ پورے پاکستان کے مدارس سے اس کا جواب دیا جائے گا، اور شاید آئندہ کورس میں انشاءاللہ آپ حضرات کو کتابی شکل میں مل بھی جائے۔ تو ہونا چاہیے کام یا نہیں ہونا چاہیے، تاکہ یہ بات ہمارے تبلیغی ساتھیوں کو یہ کتاب انشاءاللہ ہم دے دیں گے، اور اللہ کرے اس پر مولانا طارق جمیل صاحب کے بھی دستخط ہو جائیں، تاکہ بات کو وہ حضرات مان لیں۔ بھائی مسئلہ یہ ہے، فقہا نے جو یہ کہا کہ بدعتی کے پیچھے نماز جائز ہے لیکن مکروہ تحریمی، وہ تو ہم بھی کہتے ہیں، لیکن فقہا نے کیا کہا بدعتی کے پیچھے؟ تو بدعتی جو صرف بدعتی ہو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ لیکن اور آپ کو معلوم ہے کہ مکروہ تحریمی کا کیا حکم ہے؟ جب نماز میں نماز مکروہ تحریمی حکم ہو جائے تو اعادہ واجب ہے یا نہیں؟ لوٹانا واجب ہے یا نہیں؟ تو چلو کسی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ بھی لی تکبیر اولیٰ کے لیے تو اس کو لوٹاؤ، لیکن مولانا بدعتی کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، یہ کہاں ہے کہ کسی مشرک کے پیچھے نماز صحیح ہے؟ بدعتی جو بدعت کر جائے، جس کی تفصیل انشاءاللہ ظہر کے بعد بتائیں گے بدعت کے متعلق مسائل، بدعت اگر صرف بدعت ہی کر رہا ہو بدعتی وہ بات الگ، لیکن اب موجودہ دور میں جو رضا خانیت کی مسجدوں میں امام ہے وہ بدعت تو جب وہ اب اپنے شرک اپنے کفری عقائد کو سامنے رکھ کے کر رہے ہیں اور وہی عقیدے وہ جمعوں میں بیان بھی کر رہے ہیں، تو اب وہ صرف بدعتی تو نہ رہے۔ فقہا جو انہوں نے کتابیں لکھی ان کے زمانوں میں اس قسم کے فتنے کا وجود بھی نہیں تھا، عقائد ان لوگوں کے صحیح ہوتے تھے لیکن بعض بدعات شروع کر دی جاتی تھی تو فقہا نے کہا اس بدعتی کے پیچھے نماز صحیح نہیں، لیکن اس کا عقیدہ پھر بھی صحیح ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہاں تو نور علی نور ہے، کیا اس سے کیے جا رہا ہے کہ بدعت بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں شرک بھی ہو رہا ہے۔ ایسی ایسی باتیں آپ کو ملیں گی ان کی کتابوں میں، ان کی تقریروں میں، کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں ایک آیا، اس نے کیا نام ہے اپنا تقریر یہاں کی، کہا کہ ایمانی لحاظ سے کلمے کی ترتیب صحیح نہیں ہے، پہلے محمد رسول اللہ ہونا چاہیے پھر لا الہ الا اللہ۔ بڑے مجمع میں نے پھر یہاں کے ایک ساتھی سے کہا کہ تمہارے اس مولوی نے جو یہ بات کی تم پوچھتے لیتے کم از کم یار، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک ہر ایک کے کلمے کی یہی ترتیب رہی ہے کہ پہلے لا الہ الا اللہ پھر اس نبی کا کلمہ ہوتا تھا۔ تو آگے سے جواب دیتا ہے ہمارے عالم کے پاس کوئی دلیل ہوگی نا جبھی تو یہ بات کہی ہے۔ تو اس عقیدے کے حامل انسان کے پیچھے ہم کھڑے ہوں۔ میرے سے ساتھی پوچھتے ہیں کہ جماعت چھوٹ رہی ہو، میں کہا جماعت چھوڑ دو۔ کہا اگر جمعہ چھوٹ رہا اور کوئی مسجد نہ ہو، میں کہا ظہر کی نماز پڑھو۔ اور سنو، جس مسلک کے بارے میں فتویٰ لینا ہو اس مسلک کے ڈاکٹر سے فتویٰ لیا کرو، کیونکہ وہ جو ان کے ما لہا و ما علیہا جانتا ہے وہ دوسرے نہیں جانتے۔ یہ اصول بھی بناؤ، جو حضرات شیعت کے متعلق عبور رکھے ہوئے، جب شیعت کے متعلق مسئلہ آئے آپ ان سے پوچھیں۔ غیر مقلدیت کے متعلق جو حضرات مہارت حاصل کیے ہوئے ہیں ان کے سامنے ان کی کتابوں کا استحضار ہے، کتابیں یاد ہیں، ان سے مسئلہ پوچھیں۔ رضا خانیت کے متعلق کوئی آئے ان سے مسئلہ پوچھیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے
کہ شیعت کا مسئلہ ہم کسی صوفی سے پوچھ لیں تو وہ اپنی تصوف کو بیچ میں لے آئیں گے. نہیں جی ظن المومنین خیرہ، مومن سے اچھا گمان کرو، یہ کرو وہ کرو، تو یہ جو ہے یہ معاملات چل جائیں گے. اب رضاخانیت کے متعلق پوچھا تو وہ کہہ دیں گے ہاں جی تو بدعتی اور بدعتی کے پیچھے فقہاء نے کہا جائز ہے، مکروہ تحریمی ہے. لیکن اس کو یہ بھی تو ساتھ بتاؤ کہ اب یہ صرف بدعتی نہیں رہا، یہ مشرک بھی بن چکا ہے. اپنے عقائد کو لے کر یہ گمراہی کے اس گڑھے میں پہنچ چکا ہے کہ فی الدرک الاسفل من النار. تو کہاں سے بات چلی تھی جی؟ ہاں، اور نہیں، یہ حضرت ذوالقرنین کی بات حضرت علی سے روایت تھی کہ حبشی جو غلام آئے تھے وہ نبی ہیں یا نہیں، اس کا اللہ کے نبی کو علم نہیں دیا. اگلی آیت وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. سورہ ملک دوسرا رکوع. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. وہ جو 3 سوال اللہ کے نبی سے پوچھے تھے، یہودیوں نے مشرکین سے کہا ذرا پوچھ لو اگر یہ نبی ہے 3 سوال پوچھو. تینوں سوالوں کا جواب دے دیا تب بھی نبی نہیں، تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا تب بھی نبی نہیں، 2 سوالوں کا جواب دیا 1 کا جواب نہیں دیا، سمجھو نبی ہے. ہماری کتابوں میں اس نبی کی یہی نشانی ہے. پوچھا اللہ کے نبی یہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، اور یہ روح کیا چیز ہے؟ تو فرمایا کل بتاؤں گا. انشاءاللہ رہ گیا حسنات الابراری سیئات المقربین. بس 1 مہینے تک وحی کا نزول نہیں ہوا. اللہ کے نبی بہت پریشان. 1 مہینے، اب وہ کیونکہ روزانہ آتے ہیں، ہاں جی نبی ہے تو بتائیں نا، نبی ہے تو بتائیں نا. 1 مہینے بعد یہ آیت پہلے آئی فَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا. کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہہ دیا کریں کل کروں گا، الا ان شاء اللہ، مگر یہ ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے تو اس سے پورا مستقبل جو ہے وہ تابندہ ہو جاتا ہے. ہر معاملے میں موقع پر ایک انشاءاللہ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ پورے مستقبل کو روشن بنا دیتا ہے. اور بے موقع بات یہ نہیں. گائے خریدنے مرد جا رہا ہے، بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ گائے خریدنے. انشاءاللہ تو بول دو. انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، جیب میں پیسے بھی جاؤں گا، منڈی سے جا کے خریداؤں گا. سوری وہاں گیا، سودا طے ہوا، جیب میں ہاتھ ڈالے، جیب کٹی ہوئی. واپس آیا، بیوی سے کہا انشاءاللہ میں یہاں سے گیا، انشاءاللہ بس میں بیٹھا، انشاءاللہ کرایہ دیا، انشاءاللہ منڈی میں پہنچا، انشاءاللہ میں نے جب ادھر معاملہ طے کیا، انشاءاللہ جیب میں ہاتھ ڈالا، انشاءاللہ جیب میں پیسے نہیں. تو ایک کام کی انشاءاللہ پورے مستقبل کو پیارا بنا دیتی ہے. تو پہلے محبت سے یہ سمجھا دیا کہ انشاءاللہ کہہ دیا کریں. پھر بتایا کہ اصحاب کہف کا پوچھتے ہیں وہ یہ ہیں، ذوالقرنین کا پوچھتے ہیں وہ یہ ہیں. فَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کا جب پوچھے تو کہہ دیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے رب کا حکم ہے. 2 کے جواب دے دیے، 1 کا جواب نہیں دیا. وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو اگر عالم الغیب ہیں، تمام چیزوں کا علم دے دیا گیا، تو مجھے بتاؤ یہ 1 مہینے کی پریشانی کیوں ہوئی؟ 1 مہینے پریشان رہے. اور حاضر ناظر پہ جو دلیلیں لکھوائیں وہ ساری یہاں فٹ کر دیں، ساری یہاں آئے گی. ایک ہے وَمِنْ آلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. مدینے میں بہت سے منافق بھی رہتے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. تو یہ بھی علم غیب کی دلیل سمجھ تو آ رہی ہے نا. پارہ 11 سورہ توبہ. بہت سے منافق مدینے میں رہتے ہیں، آپ کو ان کے بارے میں نہیں، ہمیں علم ہے. امام مالک رحمہ اللہ مدینۃ المنورہ میں رہتے تھے، مدینے میں تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ملنے کے لیے آئے، کوفہ سے آئے تھے، جانتے نہیں تھے امام مالک. تو آ کے بیٹھے ادب سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام مالک سے بات ہوئی. تو امام مالک نے فرمایا من این انت، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا الکوفی، میں کوفہ سے آیا ہوں، کوفی ہوں. تو امام مالک نے جو اس وقت کا ایک محاورہ مشہور تھا لوگوں میں، کہا الکوفی لا یوفی، کوفیوں میں تو وفائی نہیں ہوتی، کوفیوں میں وفائی نہیں ہوتی.
امام ابو حنیفہ نے فرمایا ومن اہل المدینۃ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، مدینے میں بہت سے منافق بھی رہتے ہیں، آپ نہیں جانتے ہم جانتے ہیں۔ امام مالک کے دے گا فما انت ابی حنیفہ، تو ابو حنیفہ تو نہیں ہے؟ کہاں؟ کہا خدا کی قسم کوفہ میں ایک ہی شخص ہے جو ہر بات قرآن سے کرتا ہے، ایسا امام اللہ نے ہمیں دیا۔ ابھی حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ سے بڑی محبت ہے۔ ابھی دیکھو تذکرہ ہے، دل چاہتا ہے کہ سبق چھوڑ کے ان کا تذکرہ شروع کر دیں، لیکن ہاں شروع کر دیں، سبق سے جان چھوٹ جائے۔ اس ادھر کے ایک بزرگ تھے اس زمانے میں، امام حنیفہ سے کچھ عداوت تھی، بغض تھا، کچھ معاملہ ایسا تھا، لگتی نہیں تھی، اور تھے بدصورت وہ آدمی جو امام حنیفہ سے حسد کرتے تھے، تھا خود بھی عالم، نام ابھی اس وقت ذہن میں نہیں، کسی کے ذہن میں تو بتا دیں۔ اب مشہور آدمی ہے، نام ذہن میں نہیں آ رہا، کافی دفعہ میں نے جلسوں میں بیان بھی کیا ہے۔ تو بیوی ان کی خوبصورت تھی، بیوی جان چھڑانا چاہتی تھی، یہ چھوڑتے نہیں تھے، یہ کہیں کہتے ہوں گے دونوں جنت میں جائیں گے اس لیے کہ تو مجھے دیکھ کے صبر کرتی ہے، میں تجھے دیکھ کے شکر کرتا ہوں، صابر شاکر دونوں جنت میں جائیں گے۔ توحید-سنت.com ایک دن بیوی سے کوئی کام کہا، بیوی نے نہیں کیا ہوگا، اس نے فوراً کہہ دیا بیوی سے اگر صبح ہونے سے پہلے تو نے مجھ سے بات نہیں کی تو تجھے طلاق دے دی، صبح ہونے سے پہلے، صبح صادق سے پہلے۔ اب وہ تو اس انتظار میں تھی کہ اس بڈھے سے کب جان چھوٹے، منہ بند کر کے بیٹھ گئی کہ نہیں بولوں گی نہیں، جیسی صبح صادق ہوگی اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس مجبوراً گیا، حضرت یہ معاملہ ہو گیا۔ امام حنیفہ میں کوئی بات نہیں، مؤذن کو بلایا اور مؤذن سے کہا صبح فجر کی اذان صبح صادق سے کچھ دیر پہلے دے دینا۔ مؤذن نے صبح صادق کی اذان فجر سے پہلے دی، وقت سے پہلے دے دی۔ وہ عورت کہنی ہاں بڈھے تیرے سے جان چھوٹ گئی نا، اور کہنے لگے وہ بڈھی کوئی جان نہیں چھوٹی، جا فجر کی نماز پہلے ہوئی ہے، تو بات کر گئی مجھ سے، بات بھی کر دی، طلاق بھی نہیں ہوئی، تو بھی جانتے تھے تو پہچان لیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد کو اس چور نے تلوار کہیں لی اور کہا کہ قسم کھاؤ کہ اگر میں نے کسی کو بتایا کہ اس نے چوری کی ہے تو آپ کی بیوی کو 3 طلاق، نہیں تو پھر میں قتل کرتا ہوں ابھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں قسم کھاتا ہوں کسی کو نہیں بتاؤں گا، پہچان لیا میں نے اگر بتایا، انہوں نے کہا اگر میں نے بتایا تو 3 طلاق۔ اس وقت کے چور کو بھی پتا تھا 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، لیکن آج کل کے ان میتھمیٹکس کے فیلیوں کو نہیں پتا، کہتے ہیں 3 1 ہے، ان کا بانی لگتا ہے ریاضی میں فیل ہو گیا تھا۔ جو یہ کہ 3 1 ہے، ان سے آپ لوگ 300 روپے قرضہ لیا کرو، کہو یار 1 مہینے بعد دے دوں گا، 300 جیب میں ڈالو، 1 مہینے بعد 100 روپیہ دیا کرو، اور کہا وہ کہے 3 دیے بھائی 300، کہنا جب تیری 3 طلاق 1 ہو سکتی ہیں میرے 300 بھی 100 ہو سکتے ہیں۔ اب استاد کو پریشان دیکھا، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا حضرت چوری ہو گئی، بتا نہیں سکتا معاملہ یہ۔ کہا کوئی بات نہیں، کرسی پہ بٹھا دیا، محلے کا جو وہ تھا SHO اس کو تو جانتے تھے، اور کہا کہ جتنے بھی چور ہیں سب کو پکڑ کے لاؤ، کیونکہ ان پولیس والوں کو پتا ہوتا ہے کون کون سے چور ہیں، پتا ہوتا ہے کون کون سے ہیں، اور کریدی کچی چورا نال ہوندی ہے۔ تو سب کو جمع کیا، حضرت سے کہہ دیا کہ آپ جب میں کہوں گا یہ چور ہے تو آپ کہنا نہیں، یہ چور ہے نہیں، یہ چور ہے کہنا نہیں، لیکن جو اصل چور ہوا میں اس کا کہوں گا یہ چور ہے تو آپ چپ ہو جانا۔ اسی طرح کھڑا کیا، کہا یہ چور کا نہیں، یہ چور یہ نہیں، یہ چور نہیں، یہ چور ہے، خاموش ہو گیا، پکڑو اس کو۔ بتایا بھی نہیں، طلاق بھی نہیں ہوئی، سامان بھی آ گیا۔ ایسا امام اللہ نے ہمیں دیا الحمدللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، لو کان الدین الثریا، کیا ہے وہ حدیث کہ اگر دین ثریا ستارے پہ پہنچ جائے، وہاں سے ایک شخص ایسا، کوفہ کی طرف اشارہ کیا، یہاں سے ایک شخص ایسا اٹھے گا جو اس ثریا ستارے سے دین کو لا کے دنیا والوں کے سامنے رکھ دے گا۔ ساری دنیا کا اس بات پہ اتفاق ہے، کوفہ میں امام ابو حنیفہ سے بڑا عالم کسی ماں نے بھی نہیں جانا۔ ایسا محقق
کبھی ذکر کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق سے. اب کچھ احادیث ہے تو کچھ احادیث سن لیں اللہ کے نبی کے نفی علم غیب پر. مسلم جلد 2 صفحہ 199. مسلم جلد 2 صفحہ 199 میں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کے پاس آنے کا ارادہ کیا کہ میں فلاں وقت میں آؤں گا. اللہ کے نبی انتظار کرتے رہے جبریل آئے نہیں. ہمیں یہ تو ہو نہیں سکتا وقت دیا اور نہ آئے, کیا وجہ ہے؟ تو گھر کی چارپائی کے نیچے ایک پلے پہ نظر پڑی, کتے کا بچہ بیٹھا ہوا تھا. حضرت عائشہ سے فرمایا متى دخل هذا الكلب, یہ کتا کب یہاں داخل ہوا ہے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا. کتے کو بھگایا, پانی کی چھینٹیں ماری, جبریل آئے. کہا اتنی دیر کیوں کر دی؟ کہا جس گھر میں کتا ہو, تصویر ہو, اس گھر میں ہم نہیں جاتے. کہ کتا تھا, میں آ رہا تھا دیکھ رہا ہوں واپس جا رہا تھا, آ رہا دیکھ رہا ہوں واپس جا رہا تھا, اس لیے میں نہیں آ رہا. اگر تمام چیزوں کا علم ہے ایک ذرے کا, تو جبریل آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں, آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں, ان کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اور وہ جو کتا بیٹھا ہوا تھا چارپائی کے نیچے وہ کیوں نہیں نظر آیا؟ اور پھر حضرت عائشہ سے کیوں پوچھ رہے متى دخل هذا الكلب, یہ کتا یہاں پر کب داخل ہوا؟ یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں. اسی طرح یہ بخاری کی ہے اور مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ 123. مستدرک جلد 2 صفحہ 123 میں ہے. نہیں یہ والی بخاری میں نہیں, میں سمجھا وہ ہے. کہاں ہے؟ مستدرک جلد 2 صفحہ 123 میں ہے کہ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان تھے, بعد میں مسلمان ہوئے. جب مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے تو یہ فرماتے ہیں کہ جنگ قریظہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا تو چھوٹا تھا. تو اللہ کے نبی نے یہ حکم صادر فرمایا تھا جو بالغ ہے ان کو قتل کرتے جاؤ. تو حضرت عطیہ کے بارے میں شک ہوا یہ بالغ ہے یا نہیں, تو فرمایا خاص طریقے سے میرے زیر ناف بال دیکھے گئے. ایک صحابی کو بھیج دیا کہ دیکھو تحقیق کرو پھر مجھے بتلاؤ کہ یہ کیا نام ہے, بالغ ہے یا نہیں ہے. فرمایا اس انداز میں مجھے دیکھا گیا, میرے زیر ناف بال نہیں تھے. اطلاع دی گئی کہ یہ تو ابھی نابالغ ہے, اس لحاظ سے مجھے چھوڑ دیا گیا. اس کا نتیجہ آپ حضرات خود نکال سکتے ہیں. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہار کھو گیا, کہ بخاری کی روایت ہے, اب ہار تلاش کرتے ہیں ہار ملتا نہیں. نبی علیہ السلام کو اس ہار سے بڑی محبت تھی کیونکہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہار تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ہار کھو گیا. ڈھونڈتے رہے نہیں ملا. اور بخاری کے الفاظ ہیں فَأَقَامَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ, اللہ کے نبی خود اس ہار کی تلاش میں کھڑے رہے, خود ہار تلاش کرتے رہے. قافلے کو کھڑا رکھا, خود بھی تلاش کر رہے ہیں, صحابہ بھی تلاش کر رہے ہیں. بدعتی ذیل میں کہتے ہیں کہ اصل میں ہار پتہ تھا کہ تو آپ کو پھر پتہ ہے نا کہ جب ہار نہیں ملا اور واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت عائشہ کے اونٹ کے نیچے وہ ہار تھا. حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر پتا اور ہر دانہ جو زمین کے اندھیروں میں اگتا ہے اس کا علم نبی کو ہے. احمد رضا خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں زمین کے اندھیرے میں دانے کا پتہ ہے, اونٹ کے نیچے ہار کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ یہ پتہ تھا لیکن کیونکہ تیمم کے احکام آنے تھے, یہ حکمت تھی, اس لیے اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. تو بھائی چلو خاموش ہو گئے تو ایک جگہ پر آپ علیہ السلام تشریف فرما ہو جاتے, خود ہار کو کیوں تلاش کیے جا رہے ہیں؟ اور خود سوچے یار یہ کتنی بڑی گستاخیاں ہیں. اگر سارے واقعات جمع کرو, کیا یہ صحابہ کے عقیدے ہمیں اس سے پتہ نہیں چل رہے کہ صحابہ کا بھی عقیدہ نہیں کہ اللہ کے نبی یہ تمام باتوں کے علوم کو جانتے نہیں تو فرما دیتے اللہ کے نبی ہار کہاں ہے. اور یہ کسی مہذب آدمی سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ انجان بنے؟ مجھے یہ جال حق یہاں پہ رکھیے, میں ڈھونڈ رہا ہوں کہاں ہے,
کہاں ہے؟ آپ کو بھی پریشان، آپ بھی پریشان ہیں، سارے ڈھونڈ رہے ہیں، اب مجھے پتہ ہے یہاں پر ہے اور خود بھی تلاش کر رہا ہوں، یہ انجان بننا ہے یا نہیں ہے؟ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے میرے نبی کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے۔ یہ چیزیں پیش کر کے اس پر حاشیہ اور مرچ مسالے لگانے کے طریقے سیکھو، عوام کو ابھارنے کے یہ طریقے ہوتے ہیں۔ اور مسئلہ حاضر و ناظر پہ جو حدیثیں میں نے آپ کو لکھوائیں وہ ساری حدیثیں علم غیب پر بھی آپ فٹ کر سکتے ہیں۔ علم غیب کے موضوع پر جو کتابیں ہیں وہ بھی لیں، جیسے ازالۃ الریب مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی ازالۃ الریب ہے، مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کی ہے علم غیب، علم غیب۔ مولانا منظور نعمانی صاحب کا ایک مناظرہ ہے، مناظرہ علم غیب، ان کی کتاب، یہ تمام مناظرے، کافی مناظرے مولانا منظور نعمانی صاحب کے فتوحات نعمانیہ کے نام سے چھپ چکے ہیں۔ یاد ہو کہ اگر کوئی بدعتی، جیسے ابھی تقریباً 3 مہینے پہلے ایک مناظرہ ہوا تھا کیماڑی کے سائٹ پر علم غیب پر، اس میں جو بدعتی مناظر تھا اس نے یہ دعویٰ لکھ کے دیا تھا کا، اور یہ بھی دعوے میں تھا کہ عند اتمام القرآن، جب قرآن مکمل ہو گیا اس کے بعد اللہ کے نبی تمام چیزوں کے عالم بن گئے، جمیع ما کان ما یکون کا علم حاصل ہو گیا جب قرآن کی آخری آیت آئی، جب قرآن مکمل ہوا اس وقت۔ یہ عقیدہ لکھ کے دیتے ہیں۔ مناظرہ اہل سنت، یہ جہانگیر نقش بندی کے ایک کتاب ہے، اس میں بھی اس نے یہی عقیدہ لکھا ہے۔ وہ جہانگیر نقش بندی جو اپنی کتابوں سے پہلے بسم اللہ ہی نہیں لکھتا۔ تو اس نے یہ دعویٰ لکھ کے دیا۔ اب ہمارے مناظر کی تھوڑی غلطی یہ ہو رہی تھی کہ وہ آیت علم غیب پہ پڑھ رہا ہے تبیانا لکل شیء وما هو علی الغیب بضنین، اور اسی طریقے سے جو آیات ان کی ہیں وہ پڑھتے جا رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے مناظر کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ نہیں، آپ ہمارے مناظر کو، جس کبھی طلبہ جواب دے رہے ہیں، ہمارے مناظر کو یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ مولانا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مثال کے طور پر جب یہ قرآن مکمل ہو گیا اس کے بعد اللہ کے نبی کو جمیع ما کان ما یکون کا علم ملا، یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے؟ یعنی جب تک قرآن مکمل نہیں ہوا اس تک نبی جمیع ما کان وما یکون کے عالم نہیں بنے تھے، ایک ایک ذرے کا علم نہیں تھا۔ یہ آپ نے بھی لکھ کے دیا جب تک قرآن مکمل نہیں ہوا۔ تو جو آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں اس کے بعد تو سینکڑوں آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس کے بعد تو کئی جگہ پر قرآن اترا ہے۔ تو جب تک قرآن مکمل نہیں ہوا اس وقت تک آپ کے عقیدے کے مطابق نبی جمیع ما کان ما یکون کے عالم نہیں بنے، تو دلیل آپ جمیع ما کان ما یکون کی وہ دیں جو قرآن کے اتمام کے بعد کی ہو، قرآن کے درمیان کی نہ ہو۔ یہ اس لیے کہ آپ نے خود کہا کہ جب تک قرآن مکمل نہیں ہوا جمیع ما کان ما یکون کے عالم نہیں بنے، جب نہیں بنے تو درمیانے قرآن سے آپ آیتیں کیوں پڑھ کے دے رہے ہو؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ وہ ایک آدمی تھا، ملنگی بوٹی پی ہوئی تھی کہیں، چرس تو یہ بدعتیوں کیا کوئی بری چیز تو نہیں ہے، اس کو تو ملنگی بوٹی کا نام لیتے ہیں، ہمارے یہاں پر ہیں۔ کہنے لگا میرے پیر دے کمال اے کہ او اے جا پہنچے دے جتنی چرس او پی کے اندر اتنی کوئی نہیں پی کے اندر، یہ کمال ہے۔ تو کوئی چرسی تھا، اس نے لوٹا بھرا استنجے کے لیے، اس کے لوٹے کے نیچے تھوڑا سوراخ تھا، پانی بھرتا، جا کر جیسے ہی بیٹھتا پیشاب کے لیے جیسے بیٹھنے لگتا پانی ختم، پھر بھر کے لاتا، پھر بیٹھتا، پھر پانی ختم، پھر بھر کے لاتا، پانی ختم۔ اس نے کہا اچھا مجھے بیوقوف بناتا ہے، استنجا پہلے کروں گا پیشاب بعد میں کروں گا، پہلے یہ کام کر لوں۔ تو بھائی دعویٰ ہے آپ کا
کہ جب قرآن مکمل ہو گیا اس کے بعد جمیع ما کان و یکون کے عالم بنے، تو دلیل بھی آپ اتمام قرآن کی بعد کی دیں گے، اس سے پہلے کی آپ کیوں دے رہے ہیں جبکہ آپ کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اور بہت سے ایسے ہیں جو لکھ کے دیں گے عند الوفات آپ علیہ السلام جمیع ما کان و یکون کے عالم بنے، تو وہ دلیل پھر وہ دو گے جو وفات کے جو آپ کہہ رہے ہیں عند الوفات، تو وفات کے قریب قریب کی کوئی دلیل ایسی بتاؤ جو نص قطعی سے ثابت ہو جس میں یہ ہو کہ آپ علیہ السلام جمیع ما کان و یکون کے عالم ہیں۔ نہیں سمجھے میری بات کو؟ تو یہ چیز، اس چیز کو اگر ہمارا وہ مناظر گرفت کرتا تو وہ کہاں سے چل سکتا تھا؟ وہ مما ہوا الغیب بزنین پڑھ رہے ہیں، مکی آیتیں پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بعد کتنی مکی آئی، اس کے بعد کتنی مدنی آئی ہیں، تو اس کو ادھر ہی گرفت کرتے کہ ابھی تک تو مکمل بنے نہیں ہیں، آپ کیوں جواب دے رہے ہو، اس سے کیوں استدلال پکڑ رہے ہو؟ اب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب یا فلا یظہر علی غیبہ احدا، یہ دلیلیں جب بدعتی پیش کریں تو اس کے جواب تو آپ کو آ گئے نا۔ آسان یہ کہ ہم نہ نبی کے اظہار علی الغیب کے منکر، نہ اطلاع علی الغیب کے، نہ اخبار غیب کے، ان تمام جگہوں پر یہ چیز ثابت ہو رہی ہے، آپ ثابت کریں علم غیب۔ اب اس میں پھر بدعتی ایک دھوکہ یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی نبی سے علم غیب کی نفی ہے، احادیث میں جہاں جہاں نفی ہے، فقہا نے جہاں جہاں علم غیب کے قائل کو نبی کے لیے جو علم غیب کا قائل ہو اس کو جو کافر کہا ہے، 700 فقہا اکرام کا فتویٰ ہے جو نبی کو علم غیب کی صفت، حاضر ناظر کی صفت سے متصف مانے کافر ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، وہ اپنی کتاب مرآت الحقیقت صفحہ 18 میں فرماتے ہیں، من یعتقد ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب فہو کافر لأنہ علم الغیب صفت مختصۃ باللہ سبحانہ۔ فرماتے ہیں جو اللہ کے نبی کو عالم الغیب، علم غیب کی صفت سے متصف مانے وہ کون؟ فہوا لأنہ علم الغیب صفت مختصۃ باللہ سبحانہ، اس لیے کہ علم غیب یہ اللہ کی صفت خاصہ ہے۔ فتاوی شام اٹھاؤ، عالمگیری اٹھاؤ، جتنے اٹھاؤ، لو تزوج الرجل بشہادۃ اللہ ورسولہ لا ينعقد النکاح بل هو کافر لأنه اعتقد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب۔ فقہا کہتے ہیں جو اس شرط پہ نکاح کرے کہ اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا دے، فرمایا نکاح نہیں ہوگا، لیکن یہ شخص کافر ہوگا۔ کافر ہونے کی تو وجہ بیان کی، وہ اس لیے لأنه اعتقد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، اس لیے کہ اس کا یہ عقیدہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو اس کے اس نکاح کا علم ہو رہا ہے اور آپ علیہ السلام اس کے نکاح کو جانتے ہیں۔ تو جب آپ یہ چیزیں پیش کریں گے کہیں گے کہ یہ جہاں پر نفی ہو رہی ہے وہ علم غیب ذاتی کی ہے، ہم تو عطائی مانتے ہیں، وہی مشرکین مکہ والے کام۔ مشرکین مکہ بھی تو یہی کہتے تھے یہ ہمارے معبودان باطلہ کو جو طاقتیں قدرتیں ملی ہیں وہ اللہ کی عطا سے۔ تو میرے بھائی یہ اللہ یہ ذاتی کی کہتے ہیں کہ کس سے ذاتی کی نفی مراد ہے، یہ تو ناممکن بات ہے کہ کسی ایسی چیز کی نفی کی جائے جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ کیوں؟ جب اللہ کے نبی کا جسم خود ذاتی نہیں ہے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ جس کا اپنا جسم ذاتی نہ ہو اس کی کوئی صفت کس طرح ذاتی ہو سکتی ہے؟ توحید-سنت.com ہو سکتی ہے؟ جب یہ ممکن ہی نہیں تو ایک ناممکن چیزوں کی نفی قرآن کر رہا ہے، یعنی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب نبی کا اپنا جسم ذاتی نہیں تو نبی کی یہ صفات کس طرح ذاتی ہو سکتی ہیں؟ یعنی جب نبی نے ذاتی سے مراد خود بخود حاصل کر لینا، عطائی سے مراد اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا، جب نبی کا اپنا جسم اپنا بنایا ہوا نہیں خدا کا بنایا ہوا ہے تو اس سے ہونے والی صفات وہ ذاتی ہو سکتی ہے؟ تو ایک مجہول، ایک کیا نام ہے، ایسی چیز جس کا وجود نہیں، ناممکن ہے، اس چیز کی قرآن نفی کر رہا ہے۔ یہ کوئی قرآن کریم نعوذ باللہ ایسے کاموں کے لیے تو نہیں ہوا، وہ تو اس چیزوں کی نفی کرتا ہے جس کا وجود تو ہو۔ پھر آپ بدعتی سے سوال کریں کہ اگر کوئی شخص، آپ کہتے ہیں ذاتی اور عطائی، اگر کوئی شخص
اللہ کے نبی کو یہ کہے کہ اللہ کے نبی ذاتی طور پر الہ ہیں، الہ نہیں ہے، عطائی طور پہ الہ ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ عطائی کی قید لگا دو تو کوئی شرک نہیں ہوتا، تو اگر کوئی یہ عقیدہ گڑھ لے کہ اللہ کے نبی ذاتی طور پر تو الہ نہیں ہے لیکن عطائی طور پر الہ ہیں، تو آپ کا اس کے متعلق کیا عقیدہ ہوگا؟ یا کوئی یہ کہے کہ میں نعوذ باللہ من ذالک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذاتی طور پر تو خدا نہیں سمجھتا لیکن عطائی طور پہ سمجھتا ہوں، تو اس کے متعلق آپ کا کیا گمان ہے اور کیا فیصلہ ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آ گئی؟ تو یہ ذاتی عطائی کی بحث کو جب چھیڑتے ہیں تو آپ کہیں وما علمناہ الشعر، ہم نے آپ کو شعر کا علم نہیں دیا، نہیں عطا کیا، یہ عطائی کی نفی نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ من لم نقصصہم علیک، بہت سے نبیوں کے قصے آپ کو نہیں سنائے، ان کے بارے میں علم نہیں دیا، نہیں بتایا، یہ عطائی علم کی نفی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہ تمام دلیلیں جو ہے وہ یاد رکھنا۔ اب دیتی ایک دلیل جو قرآن کریم سے دیتے ہیں وہ زیادہ تر یہ قرآن کریم میں ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی، اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ 25 نکالو صفحہ، ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اسی طرح قرآن کی دوسری آیت، یہ تو سورہ نحل 14ویں پاری کی آیت ہے، دوسری آیت جو ہے ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء، تو اس لفظ کل سے استدلال کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ اس قرآن میں ہر چیز کا روشن اور مفصل بیان ہے، تو لہٰذا جب ہر چیز کا روشن مفصل بیان ہے تو اللہ کے نبی اس قرآن کے بڑے عالم ہیں، اس لیے تمام چیزیں ان کو حاصل ہو گئیں۔ طریقہ استدلال ان کا سمجھ میں آ گیا؟ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آ گئی؟ جیسے یہ مثال کے طور پہ کہتا ہے اس آیت کے ذیل میں ادنا حضرت صاحب اعلیٰ کی ضد ہے، ہم کیوں اعلیٰ کہیں؟ ہر ایک جو لوگوں کو بھڑکاتا ہے بہکاتا ہے وہ اپنے آپ کو اعلیٰ بنا دیتا ہے، سید ابو الاعلیٰ، یہ ہو گئے اعلیٰ حضرت، اور یہ نعرہ وہاں سے آیا ہے جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ، کس نے کہا تھا؟ تو وہ کہتا ہے یہ تبیان لکل شیء میں سننا، جب قرآن مجید میں ہر شے کا بیان ہے اور بیان بھی کیسا؟ روشن، اور روشن بھی کس درجے کا؟ مفصل، یعنی ہر شے کو مفصل اور روشن واضح بیان کر دیا ہے، تو پھر اللہ کے نبی کو تمام چیزوں کا علم کیوں نہ حاصل ہو؟ مولانا اگر اس تبیان لکل شیء سے یہ مقصد ہو کہ ہر چیز کو قرآن نے واضح اور روشن اور اس درجے میں تفصیل میں بیان کر دیا ہے، تو مجھے بتاؤ پھر حدیث کی ضرورت ہے؟ نہیں سمجھے بات کو؟ نہیں سمجھے؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں جو بات کو نہیں سمجھے، 2 نہیں سمجھے، 3 نہیں، 4 نہیں، صحیح ہے نا بھائی؟ جو نہیں سمجھا اچھی بات ہے۔ دعویٰ ان کا یہ ہے، محمد رضا خان صاحب نے یہ لکھا کہ ہر چیز کا ایسا روشن بیان کہ قرآن کریم میں تفصیل لکل شیء کی ذیل میں کہتا ہے کہ ہر ذرہ، ہر رطب و یابس چیز کا روشن اور مفصل بیان قرآن میں، یعنی ہر پتے کی تفصیل قرآن میں ہے، ہر ذرے کی تفصیل قرآن میں ہے، آسمان و زمین کی تفصیل، جو کچھ ہونے والا، جو کچھ ہوگا اس کی تفصیل مکمل طور پہ قرآن میں بیان ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے، یہ ان کی توجیہ، یہ ان کی تفسیر ہے، حقیقت میں یہ مراد نہیں ہے۔ تفصیل لکل شیء سے مراد ای احکام شریعہ، شریعت کے جو چیدہ احکام ہیں اس کو قرآن نے تفصیل سے بیان کیا ہے، پچھلے انبیاء کے کچھ واقعات اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، یہ نہیں کہ ایک ذرے کا علم۔ اگر یہ بات یہ کہیں کہ قرآن میں ایک چیز کا مفصل اور روشن اور واضح ہر ذرے، ہر رطب و یابس کا بیان ہے، جیسے انباء المصطفیٰ صفحہ 3 پر احمد رضا خان کہہ رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ جب ہر چیز کا واضح، روشن، مفصل، تفصیل ہر چیز کی قرآن میں بیان ہے تو بتاؤ پھر حدیث کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
پھر فقہاء کرام کو قیاس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب ہر چیز کا مسئلہ پہلے سے قرآن میں واضح اور مفصل، دعویٰ یہ ہے کہ مفصل بیان ہے، اجمالاً بھی نہیں، تفصیل کے ساتھ، تو فقہاء نے جو نئے آنے والے مسائل میں اجتہاد کیا ہے، قیاس کیا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن ہی سے لے لیتے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ یہ تو ان کو گرفت کرنے کے لیے ہے۔ ان کو جو شبہ لگا وہ یہ کہ احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ کل ہے، یہ امباء المصطفیٰ میں، اور کہتا ہے کہ لفظ کل ہے، اور کل تو ایسا عموم ہے جو کبھی خاص ہو کر استعمال ہی نہیں ہوا، یعنی کل تمام چیزوں کا بیان، تمام چیزوں کا بیان آ گیا اس قرآن میں۔ تو تمام چیزوں کی جب تفصیل آ گئی، اور قرآن کے جاننے والے سب سے بڑے کون؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمام چیزیں اللہ کے نبی کو حاصل ہو گئی۔ تو ہم ان سے کہیں گے کہ کل آپ کہتے ہیں ہمیشہ عموم کے لیے آتا ہے، یہ آپ کی بالکل غلط تحقیق ہے، کل کبھی کبھی تخصیص کے لیے بھی آتا ہے۔ اور پہلا جواب تو ہم ان سے یہ کہیں گے، آپ یہ بتا دیں کہ اس آیت سے کسی بھی ایک مفسر نے یہ معنی مراد لیا ہو، اس سے یہ تفسیر کی ہو کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے ایک ایک ذرے کا، ہر رطب و یابس کا، ہر چیز کا علم اللہ کے نبی کو ہے، ایک مفسر کا حوالہ پیش کر دو، ہم آپ کو مان لیں گے۔ جتنے مفسرین ہیں اس آیت کے ذیل کے اندر یہی کہتے ہیں، یعنی دین کے احکام مراد ہیں، یعنی اللہ پاک نے آپ کو شریعت کے علوم دیے، تبیانا لکل شیء یحتاج الیہ من الامر والنہی والحلال والحرام والحدود والاحکام، یعنی امر نہیں کے احکام مراد ہیں، حلال حرام کے احکام مراد ہیں۔ تبیانا لکل شیء ای من امور الدین، مدارک والا یہ کہتا ہے تبیانا لکل شیء ای من امر الشریعہ، یعنی شریعت کے جو احکام ہیں یہ مراد ہیں۔ اس تبیانا لکل شیء سے یہ مراد نہیں ہے کتنی مکھیاں ہگیں گی، کتنے کتے پیشاب کریں گے، کتنے انسان مریں گے، کتنے انسان کتنی بار کیا کریں گے، کتنی بار باتھ روم جائیں گے، کتنی بار باہر آئیں گے، کتنی گالیاں دیں گے، کتنا بولیں گے، یہ تمام باتیں تبیانا لکل شیء سے یہ مراد نہیں ہے۔ نبی اس کام کے لیے نہیں آتا، نبی کو اللہ پاک جو ہے نبوت کی شان کے مطابق جو علوم دیتے ہیں اس کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے کہا کہ کل ہمیشہ استغراق کے لیے آتا ہے، عموم کے لیے، تو پھر قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب بتاؤ کہ اللہ نے اپنے بعض نافرمانوں کا تذکرہ کیا جو پہلے نافرمانی کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر چیز کے، ہر نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ یہ استدراج یہ ہوتا ہے، اللہ نعمتیں دے کر پھر کھینچ لیتے ہیں، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ ہمیشہ استدراج سے ڈرو، جو استدراج سے ڈرے گا اس کو کبھی استدراج نہیں ہوگا، اور جو استدراج کا خیال بھی کبھی نہیں آئے گا وہ کھینچا جائے گا۔ کبھی امامت لگے یہ سوچو کہیں استدراج تو نہیں ہے، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، کہیں پہلے نمبر پہ آ گئے استدراج کا سوچو، کبھی استدراج کا جب سوچو گے استدراج نہیں ہوگا۔ بہرحال فرمایا پچھلی قوموں نے نافرمانی کی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر نعمتوں کے دروازے ہم نے ان پر کھول دیے تھے، اس کے بعد ہم نے کھینچ لیا۔ تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر نعمت کے دروازے ہم نے کھولے، تو کیا تمام نعمتیں ان کو عطا کی تھی؟ استغراق کے لیے ہے، تو کیا موجودہ دور میں جتنے کھانے کی ڈشیں ہیں، جتنے پھل ہیں، جتنی سہولتیں ہیں سواریوں کی، جتنی سہولتیں ہیں بات کرنے کی، موبائل فون ہے، ٹیلی فون ہے، ہوائی جہاز ہیں، ریل گاڑیاں، یہ ساری نعمتیں ہیں کہ یہ ساری ان کو مل گئی تھیں؟ یہ کل استغراق کے لیے آیا؟ آگے سنیں، یہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء پارہ 7 سورہ نام رکوع 5۔ مکے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کیا ہے؟ یجیء الیہ ثمرات کل شیء، یہاں پر ہر قسم کے پھل آ جاتے ہیں، ہر قسم کا میوہ ہے۔ مجھے بتاؤ کیا مکے میں ہر قسم کا میوہ اگتا ہے؟ ہر قسم کا میوہ اگتا ہے؟ تو کل بمانے استغراق کے ہی نہیں آتا، بلکہ یہ تخصیص کا فائدہ بھی دیتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا اللہ نے ذکر کیا، تو ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ جب ہم نے ان پر ہوا کا عذاب بھیجا تو تدمر کل شیء، تدمر کل شیء، اس ہوا نے ہر چیز کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ مجھے بتاؤ جب وہ ہوا چلی تھی تو ہر چیز ہلاک ہوئی تھی، تو کیا صرف قوم ہود ہلاک ہوئی تھی یا ساری دنیا کے لوگ ہلاک ہو گئے تھے؟
خود حضرت ہود بھی بچے یا نہیں بچے اس سے؟ تو اگر کل بمانے استغراق کے اور ہمیشہ عموم کے لیے جائیں تو اس آیت کا مطلب مجھے سمجھا دو کہ ہر چیز کو جلا دیا تو ہر چیز تو جلی نہیں تھی، جو معنی تم، جو جواب تم اس تدمر کل شیء میں دو گے وہی جواب ہم تبیانا لکل شیء میں دیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، 19واں پارہ سورہ نمل، ہم نے ان کو ہر چیز دی۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام کو ہر چیز تو نہیں ملی تھی، نبی علیہ السلام جیسے صحابہ نہیں ملے، ختم نبوت نہیں ملی، خلیل کا درجہ نہیں ملا، کلیم کا درجہ نہیں ملا، کتنی باتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں ملی۔ مقصد کیا؟ کل بمانے اکثر کے بھی ہوتا ہے، اکثر چیزیں اللہ پاک نے دے دی تھی۔ ملکہ بلقیس کے بارے میں فرمایا وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، وہ ہدہد آیا، کہا کہ جی اس کو تو ہر چیز ملی ہوئی ہے۔ کیا ملکہ بلقیس کو ساری چیزیں ملی ہوئی تھیں؟ تو کل بمانے ہمیشہ استغراق اور عموم کے لیے نہیں آتا، تخصیص کا بھی فائدہ دیتا ہے۔ مولانا سمجھ میں آ گئی ہے بات نہیں؟ ہاں، قاموس جلد 4 صفحہ 45 میں ہے وَلَفْظُ الْكُلِّ وَقَدْ جَاءَ بِمَعْنَى الْبَعْضِ، وَقَدْ جَاءَ بِمَعْنَى الْبَعْضِ، لفظ کل بعض کے معنی میں بھی کبھی کبھی آتا ہے۔ قاموس جلد 4 صفحہ 45 اور نور الانوار میں بھی آپ پڑھتے ہیں صفحہ 81 پہ وَكَلِمَةُ الْكُلِّ يَحْتَمِلُ الْخُصُوص، کلمہ کل خصوص کا بھی احتمال رکھتا ہے، ہمیشہ عموم کا احتمال نہیں رکھتا۔ ہاں جی، کھانا آ گیا ہے؟ ہاں بولیں، نہیں آیا؟ چلو جب تک آتا ہے ہم کچھ اور پڑھا لیتے ہیں۔ تو آپ حضرات کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لفظ کل پر جب بھی بات کریں آپ کی طرف سے یہ جواب ہونا چاہیے۔ چلیں، اصل میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ ہر چیز کی تفصیل۔ ہمارا جو پہلا کورس ہوا تھا جس میں صرف رضا خانیت پہ ہم نے پڑھایا تھا، اس کی CD ملتی ہے، اس پر ہم 10 دلیلیں ہر مسئلے پہ اپنی دیتے، قرآن سے، 10 حدیث سے، صحابہ کے اقوال سے، فقہا سے، پھر ان کی 10 دلیلوں کے قرآن کے جواب، 10 تقریباً حدیثوں کے جواب، فقہا کے جواب، ہر مسئلے پہ یہ تفصیل چلتی تھی۔ ادھر صرف مقصود تھوڑی بہت مناسبت پیدا کرانی ہے، حدیث کے جب وہ جواب دیں، کوئی سوال کریں تو حدیث جب بھی کوئی پیش کریں ساری حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے جواب کا کہ آپ ان سے کہیں یہ خبر واحد ہیں، جتنی حدیثیں پیش کریں گے آپ ہمیں ایسی تواتر کے ساتھ جو حدیث ہو خبر متواتر وہ پیش کرو تو ہم مانیں گے، اس لیے کہ خبر واحد سے استناد بالکل غلط ہے، یہ تمہارے پیو نے لکھا ہے۔ مورخہ 16 جنوری سن 2006 حضرت مولانا قاری رب نواز حنفی صاحب جامع مسجد الحبیب C1 ایریا کراچی میں مناظرہ کورس سے خطاب فرما رہے تھے۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر۔ یاد رکھیے نامور قرآ حضرات کی تلاوت، مشہور و معروف حمد و نعتیں، معرکۃ الارا مناظرے، ویڈیو اور آڈیو CDs اور کیسٹ میں دستیاب ہیں۔ ممتاز علماء کرام کے گراں قدر کیسٹوں کا مرکز، علمی کیسٹ گھر۔